اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر محترم مجیب الرحمان قریشی صاحب موجود ہیں۔ مجیب صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، معذرت ہماری ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم راجہ صاحب اور تمام سننے والوں کو السلام۔ وعلیکم السلام۔ مجیب صاحب، بات چل رہی تھی ٹاؤن ہال کی، بات چل رہی تھی شب معراج کی، سب مساجد میں پروگرام ہوئے، اچھے پروگرام ہوئے، گیدرنگ تھی، بچوں نے بڑی اچھی اچھی تقاریر کی، بڑا بڑا عید میلاد النبی کی شب برات کے متعلق انہوں نے بڑی اچھی اچھی باتیں، اچھا استادوں نے جو ہے وہ تیاری کرائی ہوتی ہے، اور بڑا اچھا پروگرام تھا۔ ویسٹرو گیٹ مسجد میں قاری بابر صاحب نے اپنے شاگردوں کو تیار کیا ہوا تھا۔ اسی طرح کلچر سینٹر میں ناظر قرآن میں بھی پروگرام تھا، وہ بھی بڑا اچھا پروگرام تھا۔ اسی طرح دوسری مساجد میں یا کلچر سینٹرز میں پروگرام تھے، سارے ہی پروگرام اچھے تھے۔ گیدرنگ کے لحاظ سے لوگ ظاہر ہے اپنی اپنی جگہ پر گئے ہوئے تھے۔ جی مجیب صاحب۔ سب سے پہلے تو جناب میں اپنے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور شکر الحمدللہ کہ کل جو ہے ماشاءاللہ جو ہماری بڑی مساجد ہیں، مدنی مسجد وسطوں کو، وہاں پہ بھی بہت بڑا پروگرام تھا جس پہ آپ خود موجود تھے۔ مناظر القرآن NV جو ہے جو سینٹر ہے اس میں بھی شکر الحمدللہ کہ بہت بڑا پروگرام تھا، یعنی کہ بڑی مساجد میں بڑے پروگرام تھے اور بہت سارے لوگوں کی شرکت تھی۔ اور جیسا آپ نے ذکر کیا کہ ٹاؤن ہال میں جیسے کہ گرین لینڈ کے متعلق پورے ملک کے اندر جو ہے وہ اس کی حمایت میں، اس کے حق میں مظاہرے ہوئے، اور آپ نے تھوڑی سی جو میں آپ کا انٹرو سن رہا تھا کہ ہماری تعداد بہت کم تھی، تو اس کی وجہ یہی تھی کہ کیونکہ 4 بجے کا ٹائم مساجد کے اندر تھا، تو لوگ اسی حساب سے اپنے، کیونکہ مساجد نے پہلے اعلان کیے ہوئے تھے اپنے پروگراموں کے، تو شاید اس وجہ سے جو ہے تعداد کم ہو۔ تو دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہم لوگ تھوڑا سا اس معاملے میں سست بھی کر جاتے ہیں کہ کیا جا کے کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب ہمارے یہاں پہ جو اپنے پروگرام ہوتے ہیں، خاص کر جو 15 اگست کو ہمارا انڈین ایمبیسی کے سامنے پروگرام ہوتا ہے، کشمیر سوسائٹی اتنی محنت کرتی ہے، لوگوں کو شعور دیتی ہے، لوگوں کو جو ہے وہ ہر قسم کی اطلاع دیتی ہے، اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں وہاں پہ بھی تعداد ہماری اتنی زیادہ نہیں ہوتی۔ تو ہمارے اندر اللہ کرے یہ شعور آ جائے، لیکن کل کی وجہ جو ہے وہ میرا خیال ہے یہ ہوگی کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام تھے، اس وجہ لوگوں کی شرکت جو ہے وہ کم ہو۔ یہ آپ نے مجیب صاحب بجا فرمایا، ظاہر ہے لوگوں کی اپنی مصروفیات ہوتی ہیں، اور اتنے لوگ جو ہے وہ سیریس بھی نہیں لیتے، پہلے سے پروگرام بنے ہوتے ہیں۔ مجید صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ جو ہماری سوچ ہے، جس طرح ہمارے لوگ چلتے ہیں، ہم اس ملک میں سب سے زیادہ ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ میں اپنی کمیونٹی کی بات کروں گا، غیر ملکیوں کی بات کروں گا، سب سے زیادہ ہم اس ملک سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہر اپنے مطلب کی چیز کا ہمیں پتہ ہوتا ہے۔ جب ہمیں حصہ ڈالنے کا وقت آتا ہے تو پھر اس کی ہر چیز کے پیچھے ہم چھپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل آپ کی بات درست ہے کہ آدھی صدی سے ہم زیادہ لوگ ڈنمارک میں رہ رہے ہیں، اور جب بھی ہمارا ذکر ہوتا ہے تو اکثر ہمارے ملکوں میں بھی ذکر ہوتا ہے، جس اسکینڈینیوین ملک جو ہیں وہ ہر لحاظ سے بہت اچھے ہیں، قانون کی بالادستی ہے، سوشل ویلفیئر ہے، ہر چیز ہے۔ تو آپ کی بات بالکل درست ہے کہ جب ہم نے اپنی چیز کوئی لینی ہو یا کرنی ہو تو اس کے لیے ہمارے قانون جو ہوتے ہیں وہ ہم نے اس کو جیسا بھی ہوتا ہے اس کو ہم بنا لیتے ہیں، لیکن جب حق ادا کرنے کا وقت آتا ہے تو اس وقت ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم پیچھے سے پیچھے رہیں تاکہ اپنا حق ادا نہ کر سکیں۔ ہمیں چاہیے کہ جس ملک میں ہم رہ رہے ہوں، جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں، وہاں پہ قانون کی جو ہے وہ بالادستی ہے، قانون کی حکمرانی ہے، قانون کے مطابق ہی چلنا چاہیے۔ ہاں، جہاں آپ کو لگتا ہے کل ہمارے انشاءاللہ لوگ پارلیمنٹ میں بھی جا کے بیٹھیں گے، کمون میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ ہے کہ ان کو نظر رکھنی چاہیے کہ اگر کوئی ایسا قانون بنتا ہے کہ جس سے آپ، کیونکہ ہم منارٹی میں ہیں، کہ منارٹی والوں کو کوئی ایسی چیز آ رہی ہے تو اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، اس کے اوپر آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں، اس کے اوپر آپ اب انٹرنیشنل لیول پہ آپ ان کو شعور دے سکتے ہیں، بھائی انٹرنیشنل لیول پہ یہ چیزیں ایسی ہیں، آپ اپنے ملک میں ایسے اس کو کریں۔ لیکن ہم ان کے ساتھ، اب پارلیمنٹ میں اگر آپ کے پاس 2 مینڈیٹ ہیں اور وہاں پہ اگر 150 کا اگر وہ ہاؤس ہے تو اس میں آپ 2 مینڈیٹ کی جو ویلیو ہے وہ آپ کو پتہ کتنی ہوگی۔ لیکن پھر بھی ہمیں قانون کا احترام کرنا چاہیے، اور اپنے حق لینے کے لیے تو ہمیں اس حکومت نے جو ہے آپ کو پوری سہولت دی ہوئی ہے کہ یہاں پہ ڈیموکریسی ہے، جمہوری ملک ہے۔ جمہوری ملک کے اندر آپ کو پتہ ہے بے شمار چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے اوپر آپ کو بولنے کا بھی حق ہوتا ہے، آپ کو ہر چیز کا رائٹس ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ جو بھی قوانین ہیں اس کے اوپر ہم پورا عمل درآمد کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے جو حقوق ہیں اس کے اوپر ضرور اپنی فائٹ کریں، لیکن قانون کے دائرے کے اندر رہ۔ مجیب صاحب، آپ نے بالکل بجا فرمایا، قانون کے دائرے کے اندر بہت سارے مجیب صاحب سوالات تھے، لوگ ہم سے پوچھ بھی رہے تھے، چونکہ یہ لوکل خبریں ہوتی ہیں، یہ جو کمیون کے لوگ ہوتے ہیں یہ لوکل ہوتے ہیں، کمیونوں میں بیٹھے ہوئے،
ये लोकल लोगों के साथ टच होते हैं। तो ये मलिक सिकंदर की बात हो रही थी, तो आज हमने इन उनको बराह रास्त लिया ताकि लोगों को वो बराह रास्त बात करें, लोगों के सामने बात करें। और जो कुछ कहना था उन्होंने, मुजीब साहब मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ उन्होंने खुल कर कह दिया। बाकी जहाँ तक मीडिया का तल्लक है, मुजीब साहब आपको पता है कि मीडिया तो खबर देता है, मीडिया का तो कुछ नहीं कह सकते। बात आपकी दुरुस्त है। मैं मलक सिकंदर सदीक साहब की बात सुन रहा था, उन्होंने तफसीलन अपने केस के मतलब बताया है और उन्होंने हर चीज़ जो क्लियर करके बता दी है। तो मेरा ख्याल है उसके ऊपर इंतज़ार किया जाए कि जैसे उनका अभी ये वो, क्योंकि उनके मुंह में ये चीज़ चल रही है, तो जब उसका रिजल्ट आ जाएगा तो उसके ऊपर जो है ना बात जो है वो होती है। लेकिन उन्होंने खुल के, मैं समझता हूँ कि अपनी तमाम चीज़ जो है बता दी है। उन्होंने सारा जो वन डे वन से लेके आज तक जो जितनी भी कार्रवाई हुई है सारी उन्होंने तफसीलन बताई है। बाकी मीडिया वाली बात आपकी दुरुस्त है कि मीडिया के पास जो है ना, ठीक है, मीडिया के पास चीजें होती हैं, लेकिन आपको पता है कि मीडिया थोड़ा सा मिर्च मसाला भी तो डालता है ना। तो मैं समझता हूँ कि मीडिया, जहाँ के जो खासकर मीडिया है, उन्होंने अगर कोई बात अगर कहीं से ली होगी तो उनके पास कोई ना कोई सबूत जरूर होगा कि हमने ये बात यहाँ से ली है। तो क्योंकि ये ऐसा मीडिया तो होता नहीं कि जैसे कि आप अपने पास कोई बात बना लें, लेकिन फिर भी मीडिया के अंदर भी है आप, क्योंकि मीडिया के एक बहुत बड़े मीडिया के डायरेक्टर हैं। आपको पता है कि थोड़ा-सा मिर्च मसाला जो है ना वो लाज़मी लगता है। एबीसीडी का तो फ़र्क पड़ ही जाता है। तो मैं समझता हूँ कि सिकंदर सिद्दीक साहब ने बड़ी अच्छे तरीके से अपनी चीज़ बताई है, अपने केस के मुतालिक बताया है, तो सबको इंतज़ार करना चाहिए। हमारी तो पूरी उम्मीद है कि अल्लाह करे कि वो इस केस में कामयाब हों और जाके कमून के अंदर अपनी सीट सँभालें और जो कम्युनिटी के साथ जो हमारा जहाँ पे मसाइल हैं, वोकल पर्सन की तरह वहाँ पे बोलें। अगर खुदा न ख़ास्ता किसी वजह से उनको ये सीट नहीं मिलती, तो जैसे उन्होंने बता दिया है, जो 2 नंबर वाला उनका कैंडिडेट है अशरम आगा, वो उनकी जगह ले लेंगे। तो वो उनकी भी उन्होंने कहा है कि वो पौधा मैंने ही लगाया हुआ है और वो एक वोकल पर्सन है और वो लॉयल है और उन्होंने बहुत कुछ उसके मुतल्लक बता दिया है। तो मैं समझता हूँ कि अगर सिकंदर सिद्दीक साहब बैठेंगे तो हमें बहुत बड़ी खुशी होगी। लेकिन अगर मैंडेट वहाँ पे रहा तो कोई भी अगर फ्री होने का बंदा बैठता है और कम्युनिटी के लिए काम करता है, वो भी हमें खुशी होगी। लेकिन उन्हें जब मैंने सवाल किया तो उन्होंने बिल्कुल खुलकर कहा जी कि जो मैंडेट है आपकी पार्टी का, अगर आपके बाद मैंडेट इसको मिलता है, वो अगर बंदा पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चला जाता है, तो उन्होंने बिल्कुल साफ कहा जी वो मैंडेट दूसरी पार्टी के पास चला जाएगा। हाँ जी, मैंने उनकी बात सुनी है, बल्कि वो कह रहे थे कि उनकी तो ये दूसरी पार्टी की तो ईद हो जाएगी, क्योंकि वो उनको सारी वोट्स जो है ना वो उस पार्टी को चली जाती हैं। तो वो है कि वो, ये आपने 2 दफ़ा उनसे सवाल किया कि अगर पार्टी बंदा छोड़ के चला जाए, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो मैंडेट फ्री ग्रोनर को मिला है, वो जो भी जिसके पास मैंडेट रहे, पहले तो हमारी बड़ी ख्वाहिश है कि सिकंदर सिद्दीक के पास रहे। अगर उसके बाद जिसके पास भी आता है, हाशिम आगा के पास है, तो उनको चाहिए कि वो पार्टी को फॉलो अप करें और पार्टी की जो पॉलिसी है उसको आगे लेके जाएँ। 4 साल का पीरियड होता है, 4 साल कानून में बैठ के जो भी दोनों में से जाएगा, जो भी दोनों में से बैठेगा, वो अपनी कम से कम फ्री होने की जो इनकी अपना मंशूर है उसके मुताबिक काम करें और जो कम्युनिटी के चीज़ें हैं, अब आपको पता है सारे काम हमारे कम्यून्स में ही होते हैं। स्कूलों के काम है, जॉब सेंटर है, फ्लाई एम है, बेशुमार काम जो कम्यून के साथ जो रिलेटेड है, तो उसके ऊपर जाके काम करें और जिससे जो जिन 7,000 लोगों ने इनको वोट दिया है और ये फ्री ग्रोन है, मैं समझता हूँ कि सबकी हमारी कामयाबी है कि 7,000 वोट लेना और अपनी पार्टी का इनका मैंडेट है। हालाँकि इस पार्टी का आपको पता है इत्तेहाद भी था, लेकिन वो वाले वोट इसमें शामिल नहीं हुए। तो मैं समझता हूँ कि इनकी बड़ी खुशकिस्मती और बड़ी इनकी हार्ड वर्क है, इनके तमाम कैंडिडेट्स की, और स्पेशली जो फोरमैन होता है उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो पार्टी को लेके चलता है। लेकिन तमाम कैंडिडेट्स ने अपना-अपना काम किया और उनके जो सपोर्टर थे, उन्होंने भी अपना दिल खोल के काम किया और उन्होंने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट जो है वो फ्री ग्रोनर को दिलवाया जाए। इसमें कोई मुजीब साहब जो है दो राय नहीं है, लेकिन मुजीब साहब आप भी जो हैं वो एक पाकिस्तानी सियासी जमात के, बड़ी सियासी जमात है उसके सदर हैं। लेकिन आप जो जोर देते हैं, जब से भी आपसे सवाल किया जाए, जब से भी आपकी एक्टिविटीज़ को देखा जाए, तो आप जिस मुल्क में रहते हैं, डेनमार्क में रहते हैं, उस सियासत की तरफ आप ज़्यादा तवज्जो देते हैं, क्या वजह है? उसकी वजह ये है राय साहब, देखें, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आधी सदी से ज़्यादा हो गया हम लोगों को यहाँ पे रहते हुए। अब हमारी माशाल्लाह तीसरी जो है जनरेशन शुरू हो चुकी है। अब अगर जल्दी अगर शादियाँ हो जाएँ बच्चों की, तो मेरा ख़्याल चौथी जनरेशन भी शुरू हो जाएगी। तो आप ये देखें ना, अगर 4 जनरेशन में रह के भी अब जैसे एक सवाल आया था आपको, मैंने जो आपके जर्मनी से मेहमान थे, मोहतरम शाह साहब, तो देखा उन्होंने खुल के कहा, जी देखें, अब हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चे कहाँ पाकिस्तान जाएँगे? आप लोगों के बच्चे कहाँ पाकिस्तान जाएँगे? अब उन बच्चों के बच्चे हो गए और उनके भी आगे बच्चे होने वाले हैं। तो ये तीसरी चौथी नस्ल जो माशाल्लाह यहाँ पे अब कायम है,
تو اب یہ ہے کہ انہوں نے اس ملک کو تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم نے نہیں اگر چھوڑا تو وہ بھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ان کے فیوچر کے لیے، ان کے مستقبل کے لیے ہم سب کو جس ملک میں رہ رہے ہوں اس ملک کی سیاست میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے۔ اور یہ اس دفعہ خوش قسمتی ہے کہ کمون کے الیکشن میں آپ نے دیکھا کہ ہمارے ماشاءاللہ 10 سے 12 کینڈیڈیٹ مختلف کمیونوں میں جا کے بیٹھ گئے ہیں، اور ماشاءاللہ 2 وائس مسٹر بن گئے ہیں، کمیٹیوں کے چیئرمین بن گئے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو ینگ جنریشن ہے اس کے اندر شعور آیا ہے، اور ہم بھی ان کو یہی بات کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ادھر رہنا ہے، آپ نے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے یہاں پہ رہ کے اپنی مائنارٹی جو آپ کی ہے اس کے اندر رہ کے اپنے حقوق کی آپ نے فائٹ کرنی ہے۔ تو وہ اسی وجہ سے فائٹ ہوگی کہ اگر آپ نے جو جہاں کی جو سیاست ہے اس کے اندر آپ نے مکمل طور پہ حصہ لینا ہے۔ گو آپ کو یہ بڑی جماعتیں جو ہوتی ہیں وہ آپ نے دیکھا بڑی جماعتوں کے اندر بھی ماشاءاللہ فارنرز ہیں جو کہ الیکشن لڑتے ہیں، وہ بڑی جماعتیں کوشش کرتی ہیں کہ آپ کو تھوڑا سا آگے نہ آنے دیں، لیکن یہاں پہ کیونکہ ڈیموکریسی ہے، اگر آپ کا کوئی ایسا مینڈیٹ بن جاتا ہے، اگر آپ کو کیسی جگہ مل جاتی ہے تو آپ آگے بھی آ سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا انگلینڈ کی مثال آپ نے دیکھی ہے، آپ دیکھیں وہاں پہ وزیر داخلہ ہیں وہ پاکستانی ہیں، اس سے پہلے وہاں پہ انڈین پرائم منسٹر رہے ہیں۔ مختلف ملکوں میں آپ دیکھ لیں، لندن کے جو میئر ہے ماشاءاللہ وہ صادق خان ہے، آپ دیکھیں نیو یارک کے میئر جو ہے ممدانی، ایسے آگے جا رہے ہیں ہم لوگ۔ لیکن یہی جہاں جہاں ہم نے جانا ہے وہاں پہ جو نئی جنریشن ہے اس کو یہی ہم نے سبق دیں، اپنے ملک سے پیار رکھیں۔ دیکھیں پاکستان ہماری بنیاد ہے، ہمارا ملک ہے، اس کے ساتھ ہمارا پیار ہے، اس کے اندر بھی جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کے اوپر بھی ہم نے نظر رکھنی ہے۔ لیکن جو لوگ اور جو بچے یہاں پہ بڑے ہو رہے ہیں، جو بچے ماشاءاللہ ویل ایجوکیٹڈ ہیں، اور جو بچے ماشاءاللہ مختلف اچھی جابس کام کر رہے ہیں، ان کی جو اولادیں ہیں، ان کو چاہیے، سب کو چاہیے کہ یہاں کی سیاست ہے، یہاں کے جو لوگ ہیں، یہاں کے جو قانون ہیں اس کے اوپر مکمل طور پہ عمل درآمد بھی کریں، اور اس سیاست میں حصہ لے کے اپنا ایک انفلوئنس یہ پیش کریں کہ ہم لوگ آپ جیسے ہی ہیں۔ یعنی کہ ہم یہ کبھی بھی نہ اپنے آپ کو ظاہر کریں جی ہم فارنر ہیں، 50 سال ہو گئے ہمیں یہاں پہ رہتے ہوئے، ابھی بھی ہم آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں جی ہم تو فارنر ہیں، جی ہم فارنر نہیں ہیں۔ اب ہم یہاں پہ رہتے ہوئے ہماری میں بتا رہا ہوں چوتھی نسلیں شروع ہونے لگی ہیں، ابھی بھی ہم کہیں گے جی ہم فارنر رہ گئے، ہم غیر ملکی ہیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ ہم اس ملک کا حصہ ہیں، ہم اس ملک کے اندر ٹیکس دیتے ہیں، ہم اس ملک کے اندر قانون کی پاسداری کرتے ہیں، ہم اس ملک سے وہ سہولتیں لیتے ہیں جو ہمیں یہ دی جاتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہاں کی سیاست کے اندر ہمارے بچوں کو اور ان کے بچوں کو ضرور حصہ لینا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے۔ مجیب صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی۔ مجیب صاحب آج ایک بات ایز اے کمیونٹی فورم چیئرمین میں کرنے لگوں، اور سب سے کرنے لگوں، اور جو لوگ ایکٹیو رہتے ہیں اپنا رول ادا کرتے ہیں۔ جی صاحب ہم ڈینش شہری ہیں، ہمارے جو مسائل ہیں، ہمارے ڈینش شہریوں کے مسائل ہیں، جب سفر کرتے ہیں، جب ڈیڈ باڈی جاتی ہے 50,000 کے قریب جو ہے اخراجات آ جاتے ہیں باڈی کے، اس کے بعد فیملی کے لوگ ان کے اپنے اخراجات ہوتے ہیں، جو کمیٹیاں بنی ہیں ان پر بھی بوجھ پڑتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ جی مجھے کمیٹی پیسے دے دی جائے گی لہٰذا کمیٹی پر بھی بوجھ پڑتا ہے، وہ پیسے پھر اکٹھے کرنے پڑتے ہیں۔ مجیب صاحب 19-20 گھنٹے آپ کو لگ جاتے ہیں۔ تو مجیب صاحب ہم بار بار سیاستدانوں کا ذکر کرتے ہیں، سیاستدانوں سے بات کی جائے، میں نہیں سمجھتا کہ اب سیاستدانوں سے کوئی بات کرنے کی ضرورت ہے۔ اب بات جن کی ایئر لائن ہے ان سے کرنی چاہیے، ان سے جو ہے وہ جو ہے امبیسی کو انوالو کر کے ان سے بات کرنی چاہیے۔ اب میں نہیں سمجھتا کہ حکومتی لیڈروں سے جو بات کرنی چاہیے، اب جو بات ہوگی وہ جن کی ایئر لائن ہے ان سے بات کرنی چاہیے۔ آپ کیا کہیں گے؟ آپ بہت اچھی تجویز ہے راز صاحب، کیونکہ آپ کمیونٹی فورم کے چیئرمین ہیں، آپ ایسے کریں کہ آپ ایک چھوٹا سا ڈیلیگیشن بنائیں، اور ڈیلیگیشن بنا کے پاکستان ایمبیسی جیسے آپ نے کہا ان کو انوالو کریں، اور وہاں پہ ہم ان کو ایک ریٹن آپ ان کو لیٹر ایک دیں جو کہ جنہوں نے یہ خریدا ہے، پی آئی اے جو ایک گروپ ہے انہوں نے خریدا ہے، کیونکہ اپنی وہ وہاں پہ جو مینجمنٹ ہے اس کو وہ تیار کر رہے ہیں، وہاں پہ اسکروٹی وغیرہ ہو رہی ہے، ہر چیز کی چھان پیٹ ہو رہی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ساتھ چلا جائے جی کہ ہم اسکینڈینیوین جو کنٹریز ہیں ہماری ڈیمانڈز ہے کہ آپ ایز سون ایز جو ہے وہ ہماری فلائٹ سے آ کے شروع کریں۔ تو یہ ایک آپ کی اچھی تجویز ہے، آپ اس کے اوپر ایک چھوٹا سا ڈیلیگیشن بنا کے آپ ویسے صاحب سے ٹائم لے کے آپ جائیں، اور جا کے ہماری جو چیز ہے تجویز پہ تو کوئی حرج نہیں ہے، تجویز تو بھیجی جا سکتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ میں نے آپ کو چند دن پہلے بتایا تھا میری جو پی اے کی وہ کمیٹی بنی ہوئی تھی، اب وہ کمیٹی کیونکہ پرائیویٹ اور اس میں اب ڈبل ڈبل کام ہو رہے ہیں، تو انہوں نے مجھے بتایا جی کہ آپ اگست تک شاید پی اے کی فلائٹ کوپن کے لیے نہ آئے۔ تو میں نے کہا جی اتنی لیٹ کیوں؟ پہلے تو لاسٹ ایئر میں آپ کے پاس آیا بات ہوئی تھی تو آپ نے کہا تھا جی شاید جون میں ہماری فلائٹ چل جائے، انہوں نے کہا جی چلنی تھی لیکن کیونکہ یہ معاملہ آ گیا پرائیویٹ والا تو اس لیے انہوں نے اب جہاز نہیں آئیں گے، ساری چیزیں نہیں آئیں گی، تو اس کے بعد جو ہے نا مجیب بات بنے صاحب ہم گی، نہیں لیکن سمجھتے فلائٹس کہ وہ کاروباری لوگ ہیں، کاروباری لوگوں کو اچھی اپروچ کی جائے،
تو وہ اس طرح توجہ نہیں دیں گے، عقل نہیں مانتی۔ یہ بات آپ کی درست ہے، لیکن جیسے آپ نے تجویز دی ہے، اگر ہم ایسے اپروچ کریں لیکن ایسے ہی مجیب صاحب آپ نے تجویز دی، آگے آپ نے اس کی وضاحت کر دی، آپ صبح دیکھنا لوگ کتنے وفد بن کے پرسنالٹی کلیش میں وہاں شامل ہو جائیں گے۔ اسی لیے یہ جو چیزیں ہوتی ہیں اگر ان کو سمجھ ہو تو یہ ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ نہیں، یہ بات آپ کی درست ہے، یہاں پہ پرسنالٹیز کلیش کیوں آنا ہے؟ دیکھیں یہ جو کمیونٹی کا کام ہے، نہ تو رجا غفور صاحب کا کام ہے، نہ مجیب قریشی کا کام ہے، یہ تو پوری کمیونٹی کا کام ہے۔ اگر پوری کمیونٹی کے لیے اگر چند لوگ جا کے بات کرتے ہیں تو وہ پوری کمیونٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ پوری کمیونٹی کی دعاؤں کے ساتھ وہاں پہ جا رہے ہوتے ہیں، کمیونٹی ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو یہ اس میں میرا خیال ہے کہ کسی کو یہ نہیں کہنا چاہیے جی کہ ہم 4 بندے کا، آپ کیونکہ کمیونٹی فورم کے چیئرمین ہیں، آپ ایک ڈیلیگیشن بنائیں، آپ کے ساتھ سیاسی جماعتیں ہیں، دینی جماعتیں ہیں، سوسائٹیز ہیں، آپ ان کے، آپ یہ تو نہیں ہوتا آپ نے 50 بندے لے کے جانے، آپ کوئی 6-8 بندے لے جائیں اور وہاں پہ جا کے امبیسڈر صاحب کو یہ تجویز دیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی رائے ہے اور ایسے ہی ہونا چاہیے۔ اور جو آپ نے کہا نا کہ بزنس مین جو لوگ ہیں وہ تو چاہیں گے نا جی ایز سون ایز ان کا پیسہ جو لگ رہا ہے وہ کہیں سے ریٹرن ہو۔ تو آپ کو پتا ہے کہ اسکینڈینیوین جو ملک ہیں یہاں پہ ہمیشہ پہ یہ جو ہے وہ پروفیٹیبل گیا اور اس کی وضاحت آ چکی ہے۔ تو جب وہ سوچیں گے کہ بھئی کوپن ہیگن کا جو روٹ ہے اور اوسلو کا روٹ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ کوپن ہیگن اوسلو روٹ جیسے پہلے تھے ایسے اگر روٹ دوبارہ بحال کیے جائیں تو ہمیں خوشی ہوگی۔ تو اس کے لیے ان کو چاہیے ایز سون ایز، کیونکہ مجھے یہ پتا ہے کہ جب وہ لے رہے تھے تو انہوں نے فرسٹ ٹائم یہ کہا ہمارے پاس یہ 16-18 جہاز ہیں، وہ تو اتنی اس قابل نہیں ہے، لیکن ہم فرسٹ جو ہمارا جو مرحلہ ہوگا اس کے اندر تقریباً ہم 40 جہاز جو ہے نا وہ متق کریں گے اپنی اس کھیپ کے اندر، مجیب اور صاحب وہ آپ کی لے رہے ہیں تجویز جہاز بڑی سعودیہ اچھی سے ہے، لے ہمیں رہے ہیں، ڈینش قطر سے لے شہریوں کے لیے کام کرنا چاہیے۔ یہ ڈینش شہری ہیں، آپ جہاں جہاں جانا چاہتے ہیں، اپنے آباء و اجداد کے پاس جانا چاہتے ہیں، اپنے ملک میں جانا چاہتے ہیں جہاں سے آئے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں شہریوں کے لیے کام کرنا چاہیے۔ یہی میں نے آپ سے عرض کی جی کہ ہم نے کمیونٹی کے لیے کام کرنا ہے، نہ تو آپ دیکھیں نا، آپ بھی اگر مشکل سفر کر کے چل جاتے ہیں پاکستان، چلے جاتے ہیں، ہم بھی چلے جاتے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے بزرگ ہیں، جو ہماری مائیں بہنیں ہیں، جو ہمارے بچے ہیں چھوٹے، جن کے لیے 18 سال 20 گھنٹے ان کو سفر کرنا پڑتا ہے وایا دوحہ، وایا دبئی، وایا استنبول، ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ اور سب سے بڑی بات جو آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈیڈ باڈیز کا ذکر کیا، اس کے لیے ہمیں بڑی مشکلات ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے ملک لے کے جائیں، کیونکہ کچھ لوگوں کے عزیز و اقارب زیادہ پاکستان میں ہیں، تو اس میں بھی مشکلات ہمیں آ رہی ہیں۔ تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ امبیسی کو بھی اپنا رول ادا کرنا چاہیے۔ امبیسی یہاں پہ جو ہوتی ہے نا، اس کا کام جو ہوتا ہے کہ اگر کوئی اگر کمیونٹی کا مسئلہ آ جائے تو اب کیونکہ وہ اعلان ہو چکا ہے، اب وہ بک چکی ہے، اب تو یہ ہے کہ وہ مطلب کہ چیزیں اپنی وہ تیار وہاں پہ کر رہے ہیں، لیکن اس میں ہماری ہمارے ذہنوں تجویز بھی سے چلی جائے نکل گی۔ نہیں رہا جی، یہ فلاں پارٹی کرے گی، فلاں لیڈر کا، پارٹیوں کا کیا تعلق ہے ان چیزوں کے ساتھ؟ نہیں جی، پارٹیاں دیکھیں نا، میری بات سے پاکستان کمیونٹی فارم میں ساری پارٹیاں بیٹھی ہیں۔ آپ اگر پارٹیوں کی بھی بات کریں تو ہم سارے بیٹھے ہوئے ہیں نا، کمیونٹی فارم ساروں کا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سارے جا کے، اگر آپ اس کو لیڈ کرتے ہیں جائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں۔ آپ تجویز دیں، وہ تجویز ان کو وہ بھیج دیں گے، تو ان کے کم سے کم وہ جو اپنی چیزیں وہ سسٹم بنا رہے ہیں، جو اپنا وہ طریقہ کار بنا رہے ہیں، اس میں ہماری تجویز اندر شامل ہو جائے گی تاکہ اس کے اوپر وہ غور کر سکیں۔ تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ کی اچھی تجویز ہے اور اس کو آپ اوپر جلدی جلدی آپ کام کر سکیں۔ آپ اس کے اوپر ضرور امبیسڈر صاحب سے مل کے امبیسڈر کو انوالو کر کے، اور اپنی جو یہاں پہ ہماری لوکل سوسائٹیز ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، دینی جماعتیں ہیں، ان میں سے آپ چند بندے لے کے جائیں اور چند بندے لے جا کے ان کو وہ آپ تجویز دیں۔ مجھے امید ہے کہ امبیسڈر صاحب اس کو فارورڈ کریں گے، اور جو گروپ جس نے یہاں پہ یہ خریدا ہے اس کو وہ وہاں تک وہ ہماری تجویز کو پہنچائیں گے۔ مجیب صاحب آپ انشاءاللہ ہم اپنا پورا رول ادا کریں گے اور بھی جلدی رابطہ قائم کریں گے، میں صاحب سے خط بھی لکھیں گے۔ لیکن مجیب صاحب اب جو ہے وہ پارلیمنٹ کے یہاں ڈنمارک میں الیکشن دور ہو جائیں گے، ہمارے لوگ والدین کی کمیٹی میں نہیں جانا چاہتے، ہم لوکل کام کرنا نہیں چاہتے، اپنے کمیونوں میں جا کر اپنے جو میئرز ہیں ان سے بات کرنا نہیں چاہتے، اسکولوں میں جا کر جو ہے اسکولوں کی کمیٹیوں میں بیٹھنا نہیں چاہتے۔ مجیب صاحب ہم آخر چاہتے کیا ہے؟ ہم وہ چاہتے ہیں کہ جو جہاں سے سوراخ ملے، جہاں سے ہمیں فائدہ ہو، اس قانون قاعدے کو جب تک ہم تباہ کر کے نہ چھوڑیں گے وہ کام چھوڑیں گے نہیں ہم۔ وہ آپ کی بات درست ہے۔ دیکھیں یہ پی اے کے ساتھ ساتھ نا، جب بھی آپ ڈیلیگیشن لے کے گئے، ہم نے پہلے بھی 1 سال پہلے بھی نادرا کے لیے کوشش کی تھی، نادرا کی جا کے بات کی تھی، ریٹن جا کے دے کے آئے تھے، ریٹن ساری بات ہوئی تھی، اور اب ہمیں وہ لالی پاپ دیا جا رہا ہے جی، آ رہا ہے آ رہا ہے آ رہا ہے، پتہ نہیں وہ پیدل آ رہا ہے کہ وایا ایران آ رہا ہے، افغانستان آ رہا ہے، پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہی۔ لوگوں کو بڑی پریشانی ہے، لوگوں کو بڑے مسائل ہیں، لوگوں کو ناروے تک جانا پڑتا ہے، بایو میٹرک کا مسئلہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ امبیسی تو ہم دوبارہ اس چیز کے لیے ہم دوبارہ ان کو یہ باور کرائیں گے، دوبارہ ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ یہ دوبارہ نادرا والا پروگرام، نادرا کی جو طریقہ کار ہے، جو ان کی
ضروریات ہے اس کو آپ پورا کریں یہاں پہ. اگر فنڈنگ کا مسئلہ ہے تو دونوں منسٹریاں بیٹھ کے بات کریں. تو آپ منسٹریوں کے آپس کے جھگڑے کے اوپر جو ہے نا عوام کو آپ تکلیف دے رہے ہیں, عوام کو تکلیف ہو رہی ہے. تو میں چاہوں گا اس پوائنٹ کے اوپر, اس پوائنٹ کو بھی ہم نے ریز کرنا ہے. اور یہ چیزیں جو ہیں یہ کمیونٹی کے لیے ہیں, یہ کوئی میرے اور آپ کے لیے دو بندوں کے لیے نہیں ہے, یہ پوری کمیونٹی جو ہماری 35,000 کے قریب یہاں پہ آبادی ہے ان سب کے لیے ہے. تو میں چاہوں گا جی اس چیزوں کے اوپر بھی ہم نے غور کرنا ہے اور اس چیز کو بھی لے کے جانا ہے. باقی آپ نے جو بھی کہا ہے کہ جی کہ ہم لوگ جو ہے نا, ہم لوگ, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں سب سے پہلے آپس میں اتفاق, پیار, محبت پیش کرنا چاہیے. کوئی پرسنالٹی کلیش نہیں ہے. اگر میں جا کے کوئی ایسا کام, میں پاکستان جاتا ہوں, اگر میری وجہ سے کوئی کمیونٹی کا کام ہو جاتا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے کوئی سر پہ کوئی میں نے جھنڈا لگا لیا ہے. اگر کام کمیونٹی کو ہو گیا تو میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہوگی. اگر آپ جاتے ہیں, کوئی بھی جاتا ہے, اگر کمیونٹی کے کام کرتے ہیں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے, ہمیں کوئی اس میں کوئی تکلیف تو نہیں ہے. لیکن یہاں پہ وہ پرسنالٹی کلیش کو ہم نے ختم کرنا ہوگا. آپس میں پیار, محبت, اتفاق سے دیکھیں ہم نے کتنے کام کیے ہیں. MRP لی, جو نیشنل ریز کے لیے ہم نے کوشش کی, پاکستان اور اس کے لیے کوشش کی, یہ اتفاق سے ہوا ہے نا. اتفاق میں تو برکت ہے. ان چیزوں کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے. یہ نہیں کہ ہم وہ 2-2 اینٹ کی جو ہے نا مسجد بنا کے اپنا کام کرتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے جو ڈپلومیٹس ہوتے ہیں نا, وہ پھر ایسے کرتے ہیں کہ پھر وہ دیکھتے ہیں اچھا یہ دو بندے اس طرف ہیں, جاؤ دو بندے اس طرف ہیں, ان کو مختلف طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ وہ بات چیت کرتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں ایک جان ہو کے, ایک دل ہو کے, ایک دماغ کے ساتھ اور ایک یونٹی کے ساتھ جو ہے نا ہمیں سارے کام اپنی کمیونٹی کے لیے کرنے چاہیے. اور رائے صاحب آپ کوشش ہمیشہ کرتے رہتے ہیں, اب بھی کریں, انشاءاللہ ہم آپ کا ساتھ دیں. بہت شکریہ مجیب صاحب. اب آتے ہیں, موسم بھی تبدیل ہو رہا ہے اور اس کے بعد رمضان شریف بھی شروع ہونے والا ہے, اس کی لوگ بھی تیاریاں کر رہے ہیں. اور باقی مجیب صاحب دیکھیں کہ آپ بھی مساجد میں جاتے ہیں, سب مساجد میں جاتے ہیں, ہم سارے لوگ جاتے ہیں, سینٹرز میں جاتے ہیں, اللہ کے گھر ہوتے ہیں, بڑے خوبصورت گھر ہیں, بڑے خوبصورت کارپٹ ہوتے ہیں, پاؤں رکھیں تو پتہ چلتا ہے کتنے جو ہے وہ نرم کارپٹ ہوتے ہیں, باتھ روم صاف ستھرے ہوتے ہیں, وہ کام کرنے والے ہوتے ہیں, فری ولی لوگ کام کرتے ہیں. تو مجیب صاحب اب اس طرف بھی نظر رکھنی چاہیے کہ جو فری ولی کام کرتے ہیں ان کی ہمیں رسپیکٹ کرنی چاہیے, نہ کہ ہمیں ان کو دبانا چاہیے. بالکل آپ کی بات درست ہے جی. تمام مساجد میں ماشاءاللہ بے شمار لوگ جو ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ آپ جب جاتے ہیں دیکھیں وضو والی جگہ ماشاءاللہ صاف ہوتی ہے. آپ نہ اپنی ٹائلٹس دیکھ لیں, قالین اندر صاف ہوتے ہیں, ہر چیز جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں کے اوپر بڑا کرم ہے جو اللہ کے گھر کو صاف رکھتے ہیں اور اللہ کے گھر کی خدمت کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اور ان کی ہمیشہ حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. اور آپ سے اگر میرے سے یا کسی سے اگر کوئی مسجد کے لیے اچھا کام ہو سکتا ہے تو اس میں ضرور حصہ بھی لینا چاہیے. اگر میرا دل کرے کہ میں اتنی بڑی مسجد کے اندر جا کے ویکیوم کر دوں, سوا کر دوں, تو میری یہ خوش نصیبی ہوگی کہ اللہ کے گھر کے اندر میں نے کیا ہے, میں نے کسی کے اوپر احسان نہیں چڑھانا. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب کو وہ ان لوگوں کی ہمیشہ حوصلہ افزائی کرنی چاہیے جو مساجد کے جو کاموں میں آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. آپ دیکھیں نا, آپ کل ویسٹرو والی مسجد میں تھے, میں مناظر قرآن میں تھا. اب اتنے لوگ تھے, جب لوگ کھانا کھا کے گئے ہوں گے, ان کی صفائی کی ہوگی, مسجد کو دوبارہ تیار کیا ہوگا, تو وہ اللہ تعالیٰ کی ان لوگوں کے اوپر بڑی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ کو ان کے اوپر بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت ہمت دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا گھر صفا کراتے ہیں اپنے. تو ان لوگوں کی ہمیں حوصلہ افزائی کرنی چاہیے, ان لوگوں کے ساتھ ہمارا پیار زیادہ ہونا چاہیے. اور ان لوگوں کے ساتھ یہ نہیں کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ ان کی ٹانگیں کھینچنی شروع کر دیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے گھر, اور ہاں اگر میرا دل کرتا ہے کہ میں مسجد کی خدمت کروں تو میں فری ولی جاؤں, اور جب بھی کوئی پروگرام ہو, جمعے والا دن ہو, ویسے کوئی دن ہو, عیدین ہو, یہ عید میلاد النبی کے ختم ہو, محرم کے ختم ہو, تو اس میں جا کے بڑھ چڑھ کے مجھے خود بخود اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے جی میں مسجد کے لیے کیا کر سکتا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ یہ اللہ کے گھر کی خدمت کرتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی. مجیب صاحب آپ کیا کریں کہ صبح کوئی بندہ چلا جائے ویسٹرو وہ گیٹ میں, وہ کہے جی میں صدر بننا چاہتا ہوں. نہیں ایسے نہیں ہوتا. دیکھیں صدر یہ ایک تھوڑا سا ایک آپ کو پتا ہے ایک سوسائٹی ایک چیز ہوتی ہے, ایک حصہ ہوتا ہے کہ آپ مسجد کے اندر, کوئی بھی مسجد ہے, اس کی ایک چھوٹی سی کمیٹی بن جاتی ہے جو کہ آپ کو پتا ہے کہ جتنے بھی کام ہوتے ہیں, تعمیری کام ہے, انتظامی کام ہے, اور جو اس کے لیے اخراجات ہیں اس کے سارے کام ہیں, اس کے لیے ایک چھوٹی کمیٹی بنا دی جاتی ہے. ہر مسجد کے اندر ہے. لیکن اگر مجھے صدر بننے کا شوق ہے, اگر مجھے, تو میں سب سے پہلے جا کے مسجد کے اندر مسجد کی خدمت کروں, مسجد والوں کے ساتھ بیٹھ کے کام کروں, مسجد کا وہ ساری چیزیں میں سیکھوں جو کہ جو وہ لوگ 15-15 20-20 سال 10-10 سال سے اس کام کر رہے ہیں. تو پھر میں ان کے ساتھ 2-4 سال لگانے کے بعد اگر مجھے خود بھی کہتے ہیں اچھا جی آپ کیونکہ آپ یہ چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی
گئی ہیں، اگر آپ نے کمیٹی کے اندر آنا ہے تو آ جائیں، لیکن میں جاتے ساتھ ہی دروازے کے اندر داخل ہوں تو میں کہوں جی کہ میں نے صدر بننا ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ نامناسب ہے۔ ہمیں مسجد کی خدمت کے لیے کسی عہدے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے کسی عہدے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے گھر کی صفائی کے لیے، اللہ تعالیٰ کے گھر کی خدمت کرنے کے لیے ہمیں مخلص ہونا چاہیے، نیک نیت ہونا چاہیے، دل صاف ہونا چاہیے، اور اللہ کے گھر کی طرف اب جب اندر داخل ہوں تو یہ نیت کر کے جائیں کہ یا اللہ اگر زندگی میں میرے سے کوئی غلطی گناہ ہو گیا، یا اللہ معاف فرما، اور اس کی خدمت کے لیے بالکل کھلے دل سے جانا چاہیے، بالکل عہدوں کے لیے یا ان چیزوں کے لیے بالکل کسی کو یہ تصور میں ہونا ہی نہیں چاہیے۔ ہاں اگر آپ مسجد سمجھتی ہے، جو بھی مسجد ہے، کہ اگر آپ مسجد کے اندر آ کے مسجد کے کام کر رہے ہیں، مسجد کے معاملات میں مشورے دے رہے ہیں، مسجد کے معاملات میں چندہ اکٹھا کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ آپ کے ساتھ تعلق بن رہے ہیں، تو کل مساجد میں جو کمیٹیاں ہوتی ہیں وہ خود بخود کہتی ہیں جی آئیں آپ بھی اس میں اپنا حصہ ڈالیں، آپ بھی کوئی یہ عہدہ لے لیں، آپ بھی اس میں مزید کام کریں، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ لیکن یہ کوئی نہیں کہ میں ویسٹر برو کا یا مناظر قرآن کا یا کسی مسجد کا دروازہ کھولوں اور کہو جی مجھے پہلے صدر بناؤ پھر اس کے بعد میرے سے بات کرنا۔ ایسے بات نہیں ہوتی۔ اللہ کے گھر کے لیے انسان کا دل کھلا ہونا چاہیے اور نیت صاف ہونی چاہیے، اور اللہ کے گھر کی خدمت بغیر عہدے سے بھی کی جا سکتی ہے۔ مجیب صاحب ہمارے ساتھی ہیں، کچھ ہیں وہ کمیٹیوں میں، دوسروں میں لوکل سوسائٹیز میں ہیں، سیاسی جماعتوں میں ہیں۔ تو ابھی جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کے لوگ خود فیصلہ نہیں کر سکتے، تو پھر وہ سسٹم کو کیسے چلائیں گے؟ اس سیاسی جماعتوں کے اندر جو ہے وہ تو سیاسی جماعتوں کے پابند ہیں۔ یہ تو آپ کو بالکل چیز جو ہے نا، آپ کو تو پتہ ہے، آپ بہتر سمجھتے ہیں ماشاءاللہ، اتنا بڑا میڈیا بھی چلاتے ہیں، پھر کمیونٹی فورم چیئرمین بھی ہیں، لیکن یہ کہ جو مین بڑی سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں ان کی آپ کو جو منشور ہے اس کو آپ چلنا پڑتا ہے۔ ہاں اگر آپ کو وہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی کوئی تجویز دے سکتے ہیں تو وہ تجویز تو دی جا سکتی ہے، تجویزیں دیتے بھی ہیں۔ اب ماشاءاللہ دیکھیں نا، ہمارے 2 ویسپ اور مسٹر بن گئے ہیں ماشاءاللہ، کمیٹیوں کے لوگ مختلف چیئرمین بن گئے ہیں، اور اس میں ان کو چاہیے کہ اب وہ اپنا کام کریں، اور اپنا کام، ہمارا کام تو ختم ہو گیا، ہم نے تو ووٹ دے دی، اب وہ 4 سال ان کے پاس ہے، اب گیند ان کے کورٹ میں ہے، اب ان کا کام ہے کہ وہ کمیونٹی کے مسائل کو دیکھیں، انہوں نے کس طریقے سے حل کرنے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ پارٹی کے ساتھ لڑ کے کام کرتے ہیں، لڑنے سے مراد میری یہ نہیں کہ انہوں نے کوئی ہاتھا پائی کرنی ہے، لڑنے سے میری مراد ہے کہ ان کو یہ آگرو دینا ہے، آگو کرنا ہے کہ بھئی یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے، تو ان کی ہمت ہوگی، ان کا جو سیاسی جو مزاج ہوگا اس کے مطابق ان کو کہنا پڑے گا کہ یہ چیزیں ہمیں چاہیے، یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ تو میرا خیال ہے اب ہمارے پاس تو کافی میجارٹی ہے کمیونز کے اندر، وہ چاہے تو کر سکتے ہیں، پارٹی کے منشور سے ہٹ کے تو نہیں جائیں گے، لیکن اپنی تجاویز دے کے اپنی چیزیں منوا سکتے ہیں۔ مجیب صاحب کیا ان کے لیے کام کرنا چاہیے، ان کے لیے ووٹیں مانگنی چاہیے کہ یہ ممبر بن جائیں، اپنا کیریئر بنائیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ 4 سال انتظار کرائیں، 4 سال کے بعد آپ کو ملیں گے، آپ سے گپ شپ لگائیں گے، پھر آپ ووٹ مانگنے آپ سے آئیں گے؟ مجیب صاحب یہ جذبے کا کام ہوتا ہے، اور یہ جب بندے کے پاس ٹائم ہوتا ہے اسی کو یہ کام کرنا چاہیے۔ جب کسی بندے کے پاس ٹائم نہیں ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس لائن میں جو ہے پنگا لینا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں جی اس دفعہ جو ماشاءاللہ ہمارے بیٹے بیٹیاں منتخب ہوئے ہیں بھائی ہمارے، وہ ماشاءاللہ کافی شعور والے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ویل ایجوکیٹڈ ہیں، اور امید ہے کہ وہ نیکسٹ جو الیکشن آئے گا 2029 میں، اس میں وہ، مجھے امید ہے کہ اگر اب انہوں نے اپنی کارکردگی دکھائی، اپنے کام اچھے کیے، تو ان کو ووٹ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی۔ یہ میری جو ہے نا اپنی اسیسمنٹ ہے کہ وہ سارے ماشاءاللہ پڑھے لکھے بچے ہیں، اور سارے ماشاءاللہ کام کرنے والے ہیں، اور جتنے ہمارے بھائی بیٹے بیٹیاں آئی ہیں وہ سارے ماشاءاللہ ویل ایجوکیٹڈ۔ تو میں سمجھتا ہوں ان کے پاس یہ 4 سال ایک بہترین ٹائم ہے، 4 سال میں اپنی کارکردگی دکھائیں گے تو ان کو کسی کے پاس ووٹ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ دیکھیں نا یہ ڈینش جو ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں، آپ مجھے بتائیں، آپ 50 سال سے رہ رہے، کون سا ڈینش کینڈیڈیٹس آپ کے گھر آ کے آپ سے ووٹ مانگا ہے؟ کسی نے مانگی ہے آپ سے؟ میرے سے تو آج تک کسی نے نہیں مانگی۔ لیکن یہ ہے کہ کیونکہ ہمارے ایک سسٹم بنا ہوا ہے، ایک تلک بنا ہوا ہے، ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ہم لوگوں سے آپ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بھئی آپ ووٹ دیں۔ لیکن مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اگر یہ 4 سال ان لوگوں نے اچھے کام کیے اور کمیونٹی کے لیے کچھ بہتر کیا، تو ان کو ووٹ مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور مجھے امید ہے کہ یہ اپنا حق ادا کریں گے۔ 4 سال جو ان کے پاس ہے، بڑا ٹائم ہے 4 سال، اور ضروری نہیں ہوتا کہ 4 سال کے اندر آپ نے کوئی 40 اچیومنٹ کرنی ہے، اگر آپ نے 10 بھی اچھی اچیومنٹ کرنی جو کہ کمیونٹی کے لیے بہتر ہو، کمیونٹی سے مراد ساری ہے، کوئی ہم فارر نہیں ہے، جس علاقے سے جو منتخب ہوئے ہیں وہ پوری کمیونٹی ان کے جو ہے نا ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہوں۔ تو یہ ہے کہ یہ چیزیں اب ان کے، میں نے پہلے کہہ دیا کہ بال جو ہے ان کے کورٹ میں ہے، جیسے یہ بہتر طریقے سے کھیلیں گے، ایسے بہتر طریقے سے ان کے آگے فیوچر ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے پارلیمنٹ کا بھی الیکشن وہ لڑ سکتے ہیں، ابھی
ہو سکتا ہے چند لوگ لڑیں گے بھی. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں اب ان کے ہاتھ میں ہیں. اب وہ والی سیاست جو ہے نا یہاں ڈنمارک میں آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے کہ آپ گئے میں گیا ٹھیک ہے وہ آپ کو کہہ دیں گے مجھے کہہ دیں گے ٹھیک ہے ووٹ لوگوں نے اس دفعہ دی بھی ہے. ہم ان لوگوں کے بڑے شکر گزار ہیں, دل سے شکر گزار ہیں کہ جن لوگوں نے دیکھیں یہ 7,000 فری گورنمنٹ کو جو ووٹ ملی ہے یہ ہمارے لوگوں نے دی ہے نا, اور ہم ان کے شکر گزار ہیں, ان کا شکریہ ادا دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. لیکن میں یہ چاہوں گا کہ نیکسٹ جو 2029 والا الیکشن ہے کمون کا, اس میں لوگوں کی کارکردگی کے اوپر لوگ ان کو ووٹ دیں, اور ہونا بھی ایسا چاہیے. ٹھیک ہے جی, شکریہ جی, اوکے.